محمد بن ادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جوان سال بیٹا فوت ہو گیا. لوگ تعزیت کے لیے آنے لگے تو آپ نے حیران ہو کر انہیں دیکھنا شروع کیا. آخر گویا ہوئے فرمایا ایک دن میری تکبیر اولیٰ رہ گئی تھی اور کوئی تعزیت کرنے نہیں آیا. میرا بیٹا فوت ہو گیا تو لوگ مجھ سے تعزیت کرنے آ گئے. میری تکبیر اولیٰ رہ گئی تھی تو مجھ سے کوئی تعزیت کرنے نہیں آیا. میرا بیٹا فوت ہو گیا تو لوگ تعزیت کرنے آ گئے. اندازہ فرمائیں کہ اولیاء اللہ کا یہ حال کہ ایک دن نماز کی تکبیر اولیٰ رہ جائے. وہ سمجھتے ہیں بیٹے کے انتقال سے زیادہ غم ہوا تکبیر اولیٰ رہنے کا. ہمیں بھی چاہیے اپنا جائزہ رہیں. ہماری کتنی نمازیں قضا ہوتی ہیں, کتنی وقت پر ادا ہوتی ہیں, اور کتنی میں تکبیر اولیٰ کا ہمیں لحاظ رہتا ہے. ہم تو بس دنیا میں ایسے غرقاب ہیں کہ 99 کے چکر میں رہتے ہیں کہ کب 100 کا نوٹ پورا ہو جائے. پتہ نہیں پورا کر کے کرنا کیا ہے. مجھے بتائیے کوئی یہاں پورا ہوا ہے؟ دنیا میں کوئی پورا ہوا ہے؟ جس کے پاس لاکھ روپیہ نہیں ہوتا وہ کہتا ہے لاکھ کہیں میرے پاس آ جائے نا بس پھر میں اللہ اللہ ہی کروں گا. لاکھ ہو گیا تو کہتا اب 2 لاکھ ہو جائے. تو جس کے پاس 10 لاکھ ہے وہ کہتا ہے کہیں 50 لاکھ ہو جائے. جس کے پاس 50 لاکھ ہے وہ کہتا ہے پورا کروڑ ہو جائے نا بس پھر میں اللہ والا بن جاؤں گا. اللہ کے ولیوں یہ طریقہ اللہ والا بننے کا نہیں ہے. اللہ والا مشروط نہ بنو, اللہ کو یاد کرو اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے. رسول پاک پر درود و سلام پڑھو اس لیے کہ وہ ہمارے پیارے آقا اور ہمارے پیارے نبی ہیں. اور اللہ کو یاد کرو اس لیے کہ اللہ کا حق ہے اس کو یاد کیا جائے. باقی رہا دنیا, نہ یہ پہلے کبھی کسی کو پوری آئی ہے, نہ اب آ رہی ہے, نہ آئندہ آئے گی. جو لوگ اس فکر میں رہتے ہیں فلاں کام ہو جائے تو پھر ہم نمازی بن جائیں گے, فلاں کام کر لیں تو پھر ہم نیک ہو جائیں گے, انہیں پھر موقع نہیں ملتا. واپسی کا وقت آ جاتا ہے اور واپسی ہو جاتی ہے اور معاملہ گڑبڑ کا گڑبڑ رہ جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بچائے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ کہ جی اگر آپ کہتے ہیں مولانا کہ ہم نیکیاں شروع کر دیں, ابھی داڑھی رکھ لیں, تو ابھی تو میری عمر 25 سال ہے, ابھی تو میری عمر 22 سال ہے. اور ماں کہتی ہے دیکھے نا بیٹا حالے کوئی تیری عمر ہے داڑھی رکھن دی. اب ماں جی سے بندہ پوچھے آپ کے پاس کون سا اسٹام ہے, کون سا آپ کے پاس لکھا ہوا آ گیا ہے کہ آپ کا بیٹا 70 سال جیے گا, لہذا انتظار مت کیجئے, نیکی میں جلدی کیجئے اور کل پر مت ڈالیے, آج ہی سے نیکی کا آغاز کیجئے تاکہ اگر کل واپسی ہو جائے تو اللہ کے حضور شرمندگی نہ ہو. کل نہ گھبرایا کریں کہ جی فلاں کو میں نے نماز کی دعوت دی اس نے میرا مذاق اڑایا, فلاں کو دعوت دی نیکی کی اس نے میرا تمسخر کر دیا. کرنے دیجئے, لوگوں کو مذاق اڑانے دیجئے, لوگوں کو تمسخر کرنے دیجئے, لوگوں کو اپنی کسی کہنے دیجئے. اگر وہ بعد نہیں آتے تو آپ بھی نیکی کی دعوت دینے سے رکیے نہیں. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ بیٹے کہاں سے آئے ہو؟ عرض کیا حضور آج میں نے نیکی کی دعوت دی ہے لوگوں کو, میں نے تقریر کی اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دی, نماز کی, روزے کی, حج کی, زکوٰۃ کی, سچ بولنے کی, نیکیاں کرنے کی. تو آپ جلدی سے اٹھے اور اٹھ کر آپ نے جو چادر لی ہوئی تھی نا شیخ عبد الرزاق نے, وہ چادر ہٹا دی اور جسم دیکھا سارا, سر سے امامہ بھی اتروا کر تو سر بھی دیکھا. کہا عبد الرزاق تو نے واقعی لوگوں کو توحید کی دعوت دی, نیکی کی دعوت دی؟ عرض کیا جی بابا. فرمایا کسی نے بٹا نہیں مارا؟ کسی نے بٹا نہیں مارا. چونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب توحید کی دعوت دینے طائف گئے تھے تو لوگوں نے پتھر مارے تھے
اور کوئی عالم کوئی مبلغ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک لوگ اس پر اعتراضات کی بھرمار نہ کریں اور اس کے خلاف پروپیگنڈا نہ کریں اور اپنا پورا زور نہ صرف کر دیں. چونکہ شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ کہیں وہاں لوگ نہ جائیں، نیک ہو جائیں گے تو پھر اس کا کام کیسے چلے گا. لیکن اللہ والے بھی گھبراتے نہیں، پتھر کھا کر بھی بات وہی کرتے ہیں جو حق ہوتی ہے، جو حق ہوتی ہے. لہذا میرے ہاں یہاں جامعہ اسلامیہ رضویہ میں آنے والے یہ یقین کر لیں کہ آپ کو یہاں حلوہ نہیں ملے گا بلکہ پتھر کھانے کی ترغیب ملے گی. کیونکہ کام جو کرنا ہے، جس نے کام کرنا تانے کھانے پڑیں گے، جس نے کام کرنا ہے الزام برداشت کرنے پڑیں گے، جس نے کام کرنا ہے تنقید برداشت کرنی پڑے گی، جس نے کام کرنا ہے اس کو یہ کہنا ہوگا نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. اگر آپ یہ فکر اپناتے ہیں کامیابی ہے. اور اگر آپ دو باتیں کسی کی سن کے ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے. ہمیں دیکھو الحمدللہ 25 سال کامل گزر گئے، 26واں سال چڑھ گیا، اس کا 5واں مہینہ جا رہا ہے. میں نے تو کبھی نہیں کسی کی شکایت کی کہ فلاں نے مجھے یوں کہہ دیا، مجھے یوں کہہ دیا. انہیں اپنا کام کرنے دو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. اگر کوئی برا اپنی برائی نہیں چھوڑتا تو آپ نے کی کیوں چھوڑتے ہیں؟ ایک بزرگ جا رہے تھے دریا کے کنارے، تو ایک بچھو ڈوب رہا تھا. اسے انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑ پر جب ہاتھ پہ رکھا تو اس نے ڈنگ مار دیا. پھر پانی میں گر گیا، پھر لگا ڈوبنے، پھر انہوں نے پکڑا، پھر ڈنگ مارا. شاگردوں مریدوں نے کہا حضور چھوڑیں، آپ ڈوبنے دیں اس کو. آپ اس کو پکڑتے ہیں کہ ڈوبنے سے بچ جائے، یہ ڈنگ مارتا ہے. تو آپ مسکرائے. فرمایا اس کی عادت ہے نا ڈنگ مارنا. ہاں. فرمایا وہ اپنی عادت نہ چھوڑے، یعنی وہ ڈنگ مارنے والی عادت نہیں چھوڑا تو میں نیکی کرنے والی عادت کیوں چھوڑ دوں؟ وہ تو ڈنگ مارنا نہیں چھوڑ رہا تو میں نیکی کرنا کیوں چھوڑ دوں؟ اگر برائی نہ چھوڑے تو آپ نیکی کیوں چھوڑ دیں؟ آپ ہی نیکی کرتے جائیں. اگر کوئی آپ کو برا کہتا ہے کہنے دو، آپ پر کوئی تنقید کرتا ہے کرنے دو، کوئی آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے کرنے دو. آخر کامیابی آپ ہی کی ہوگی، چونکہ آپ کی وہ راہ ہے جو اللہ کے نبیوں کی راہ ہے اور اللہ کے اولیاء کی راہ ہے. آپ دیکھیں حضرت سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسجد میں کھڑے ہیں اور سامنے سے ایک بابا جی آ رہے ہیں. سر بھی ان کا کانپ رہا ہے اور ان کے ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں اور دور سے وہ آواز دیتے ہیں یا جنید جلدی کرو، آگے بڑھو، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنے آیا ہوں. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ دیکھا تو فرمایا بابا تو نے دیر کر دی، بابا تو نے دیر کر دی. عرض کیا حضرت ابھی مجھے غرغرہ موت نہیں آیا اور آپ کے رب نے وعدہ کیا ہوا ہے میں اپنے بندوں کو بخشتا رہوں گا جب تک غرغرہ موت نہ آ جائے. چنانچہ آپ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اسے کلمہ پڑھایا. جیسے ہی میں کلمہ پڑھا کے فارغ ہوا اسے غرغرہ موت آ گیا، مر گیا. فرماتے ہیں لوگوں دیکھو بابا کتنا کامیاب رہا، ساری زندگی جیسے گزری، ابھی آیا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے توبہ کرنے سے، اور آئندہ ایک بھی گناہ کرنے کا موقع نہیں ملا، مر کر سیدھا جنت میں چلا گیا. جب موقع ملے جوانی میں، ادھیڑ عمری میں، بڑھاپے میں فوراً توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جانا چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، لوگوں میں اپنے عیوب کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. کبھی بھی لوگوں میں اپنے گناہوں کا ذکر نہ کرنا، وہ تمہیں بدنام کر دیں گے. تمہارا خالق ہے، ہر عیب دیکھتا ہے پھر بھی پردہ ڈال دیتا ہے.